السلام علیکم. ہیلتھ فل لیونگ جرنی میں خوش آمدید. تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو. آج کیونکہ پہلا ماہ رمضان کا روزہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور ریاضات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ایکسرسائزز کے بارے میں بتائیں گے جو ایکسرسائزز کرنے سے آپ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں گھٹنے کی درد سے نجات حاصل کریں گے. کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے سینئر بزرگ مرد و خواتین یہ عبادات کرنے سے قاصر رہتے ہیں، سجدوں کی حلاوت نہیں حاصل کر سکتے، یا وہ جب عبادت کرتے ہیں ان سے رکوع و سجود صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہے ہوتے. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیڈ پر بیٹھ کے چند ایسی ایکسرسائزز کرنے کا طریقہ بتائیں گے جن کو اگر آپ پورے روزوں میں کرتے رہیں گے تو آپ گھٹنوں کی درد سے کافی حد تک بچے رہیں گے. آپ کے گھٹنے موبائل رہیں گے، حرکت میں رہیں گے اور آپ کو عبادات کرنے میں بہت زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو آئیے ناظرین، بلا تاخیر بنا ٹائم ویسٹ کیے ان ایکسرسائزز کی طرف چلتے ہیں. ناظرین، مان کے چلیں کہ آپ بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم کلینک میں ہیں، اپنے جو ہے وہ میز پر ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مان کے چلیں کہ ہم اپنے روم میں بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہمارے گھٹنوں میں بھی بہت زیادہ درد ہے. اب ہمیں عبادات بھی اچھے طریقے سے کرنی ہے، ماہ صیام کے جو ہے وہ فیوز و برکات بھی سمیٹنی ہے. اب کس طرح سے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے، ہم اس طرح سے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلی ایکسرسائز میں آپ کو دونوں ٹانگیں اس طرح سے ساتھ ملا لینی ہے، دونوں گھٹنے ساتھ ملا لینے ہیں، دونوں پاؤں ساتھ ملا لینے ہیں. اب ناظرین، آپ نے دونوں ہاتھ اس طرح سے پیچھے کی جانب رکھ لینے ہیں. جب بیڈ پہ آپ ٹانگیں نیچے لٹکا کر بیٹھیں گے تب یہ ایکسرسائز ہوگی. اب دونوں ہاتھ پیچھے رکھیں گے، کمر کو بالکل اسٹریٹ کریں گے، گھٹنوں کو ساتھ ملائیں گے اور پاؤں کو اوپر کی جانب لفٹ اپ کریں گے. پھر آہستہ آہستہ بالکل نیچے، جتنا پیچھے آپ کی ٹانگیں بینڈ ہو سکتی ہیں اتنا آپ بینڈ کریں گے. اس طرح سے اوپر کی جانب لفٹ اپ اور پھر پیچھے کی جانب آپ بینڈ کریں گے. اس طرح سے جب آپ لفٹ اپ کریں گے اپنی ٹانگوں کو تو دونوں ایڑیاں آپ کی ساتھ ملی ہوئی ہونی چاہیے، دونوں پنجے ٹوز ساتھ ملے ہوئے ہونے چاہیے. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے، جب آپ ٹانگوں کو اوپر کی جانب اٹھائیں گے ایڑیوں میں گیپ آنا شروع ہو جائے گا. آپ نے زور سے ایڑیوں کو ساتھ ملا کے رکھنا ہے، گھٹنوں کو کوشش کرنی ہے کہ ساتھ ملا کے رکھنا ہے. ہوتا کیا ہے، جو آپ کے ایڈکٹر اور ایڈکٹر مسلز ہوتے ہیں، اندر والے اور باہر والے، یہ بعض اوقات کمزور ہو جاتے ہیں. جس سائیڈ کے یا اندر کے مسل اگر کمزور ہیں تو آپ کی ایڑیاں کھلنا شروع ہو جائیں گی، باہر کے مسلز کمزور ہیں تو آپ کے پنجے اس طرح سے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے، جب آپ زور سے ایڑیوں کو ساتھ ملائیں گے، پنجوں کو ساتھ ملائیں گے تو آپ کے اندر والے اور باہر والے پٹھے جو ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ مضبوط ہوں گے اور خون کی رگوں میں بلڈ فلو تیز ہوگا. اس طرح سے ٹانگ اوپر اٹھائیں، بالکل پیچھے کی جانب لے کر جائیں. 20 بار آپ اس ایکسرسائز کو پراپر پریکٹس کریں گے تو یہ ایکسرسائز آپ کی ایک سیٹ آپ اس ایکسرسائز کا کمپلیٹ ہوگا. 3 سیٹ اس ایکسرسائز کے آپ ارلی مارننگ اینڈ ایوننگ لگائیں گے. اب اس کے بعد ہماری جو دوسری ایکسرسائز ہے، اس میں دوبارہ سے آپ اس پوزیشن میں بیٹھیں گے. اس پوزیشن میں بیٹھنے کے بعد آپ 1 بائی 1 ایک ٹانگ کو اس طرح سے کلاک وائز موو کریں گے. اس طرح سے کلاک وائز جب آپ موو کریں گے آپ کے گھٹنوں میں لوبریکیشن پیدا ہوگی، آپ کے گھٹنوں میں حرارت پیدا ہوگی. وہ بہت سارے ہمارے سینئر بزرگ مرد و خواتین، ان میں ہوتا کیا ہے، ٹانگ کو لیفٹ رائٹ یا اپ بینڈ نہ کرنے کی وجہ سے گھٹنے کے ارد گرد موجود جو لیگامنٹس ہیں، جو ٹیشوز ہیں، جو کہ بال سے بھی باریک جھلی ہوتی ہے، پرت ہوتی ہے، وہ سٹف ہو جاتی ہے، اکڑ جاتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس ایکسرسائز کے ذریعے اس جھلی کو، اس پرت کو یا جو لیگامنٹس ہیں ان کو تھوڑا سافٹ اور نرم کرنا ہوتا ہے. جب وہ نرم ہو جاتے ہیں تو تقریباً 60% آپ کے گھٹنے کی موومنٹ جو ہے اسی ایکسرسائز کو کرنے سے آ جاتی ہے. 2 طریقے ہیں، یا تو آپ نیچے
اس طرح سے موو کریں یا آپ ٹانگ کو سیدھا کر کے اس طرح سے موو کر سکتے ہیں. اب جس طرح آپ سے یہ ایکسرسائز پریکٹس ہو سکتی ہے اس طرح سے اس ایکسرسائز کو پریکٹس کریں گے. پہلے کلاک وائز اور پھر اینٹی کلاک وائز اس ایکسرسائز کو پریکٹس کریں گے. 20 ٹائمز آپ دونوں ٹانگوں میں کریں گے, پہلے رائٹ اور پھر لیفٹ لیگ میں آپ اس ایکسرسائز کو پریکٹس کریں گے. 20 ٹائم رائٹ اور 20 ٹائم ہی لیفٹ اینٹی کلاک وائز اس ایکسرسائز کو پریکٹس کریں گے. جب آپ لیفٹ سائڈ پہ اینٹی کلاک وائز پریکٹس کریں گے اس ایکسرسائز کو تو پاؤں کی ڈائریکشن بھی سیدھی ہونی چاہیے. یہ دیکھیے اس طرح سے ٹانگ کی ڈائریکشن بھی بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے. اس طرح سے ہماری دوسری ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہوگی. تیسری ایکسرسائز میں آپ کو اس طرح کا کوئی بھی رومال لے لینا ہے, چادر لے لینی ہے. اب آپ نے 1 by 1 ایک پاؤں کے تلوے کے نیچے سے اس رومال کو گزارتے ہوئے زور سے اس رومال یا چادر کو آپ نے پکڑ لینا ہے. اب آپ نے اپنی ٹانگ کو بالکل اسٹریٹ اوپر کی جانب کھینچنا ہے. اس رومال کو اپنی چسٹ کی جانب, چہرے کی جانب اسٹریچ دینی ہے, پاؤں کو اسٹریچ دینی ہے, گھٹنے کو نیچے کی جانب پریس کرنا ہے. یہ ایکسرسائز آپ بیڈ کے اوپر پراپر ٹانگ کو سیدھا کر کے بھی کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ افیکٹو یہ رہے گا کہ آپ بیڈ کے اوپر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھیں اور ایک ٹانگ کو اس طرح سے اوپر کی جانب اٹھا کر پھر فورس دیں اپنے چسٹ کی جانب یا چہرے کی جانب. اس سے ہوگا کیا, جب آپ ٹانگیں لٹکا کر بیٹھیں گے اور اس طرح سے ٹانگ کو اٹھا کر ایکسرسائز کریں گے تو آپ کے گھٹنے کے بیک سائڈ پہ جو نروز ہیں, جو نسیں ہیں, وہ بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہوں گی. ان میں بلڈ فلو تیزی سے گردش کرے گا, خون کے ربط میں اضافہ ہوگا, تو آپ کے گھٹنے کے اندر لوبریکیشن بڑھے گی, آپ کے گھٹنے میں سینوبل فلوئڈ کی جو کمی ہے وہ بھی بڑھے گی, اور آہستہ آہستہ آپ کے گھٹنے میں جو کارٹلیج گھس چکا ہے وہ بھی ری بلڈ اور ریجنریٹ ہوگا. 5 سیکنڈ, 10 سیکنڈ, 15 سیکنڈ, جتنے سیکنڈ آپ یہاں پہ ہولڈ کر سکتے ہیں آپ ہولڈ کریں, کیونکہ یہ ایک اسٹرینتھنگ ایکسرسائز بھی ہے. ہولڈ کرنے کے بعد آپ آہستہ آہستہ ٹانگ کو نیچے کی جانب موو کریں گے. اب نیچے ٹانگیں لٹکا کر اس ایکسرسائز کو کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی ٹانگ پراپر نیچے کی جانب فولڈ بھی ہو رہی ہے, جس سے آپ کا گھٹنا جو ہے وہ موبائل ہو رہا ہے, گھٹنے میں حرکت آ رہی ہے, اور گھٹنے کا جوڑ جو ہے اس میں اگر سوزش ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. اس طرح سے 10 ٹائم ایک پاؤں میں اور 10 ٹائم ہی دوسرے پاؤں میں اس ایکسرسائز کو ہم پریکٹس کریں گے. لیکن اس ایکسرسائز کو کرتے دوران ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, جب ٹانگ نیچے سے اوپر کی جانب اٹھاتے ہیں تو پاؤں اس طرح سے ٹیڑھا ہو رہا ہوتا ہے, پاؤں ٹیڑھا ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے پاؤں ٹیڑھا نہیں کرنا, بلکہ بالکل ٹانگ کو سیدھا کر کے ہی آپ ٹانگ اوپر کی جانب اٹھائیں گے. پھر آہستہ آہستہ ٹانگ نیچے جب آپ فولڈ کر رہے ہیں پھر بھی پاؤں بالکل سیدھا رہے گا, ٹانگ ٹیڑھی نہیں ہوگی. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنے سے ہی آپ کے گھٹنے میں جو درد ہے وہ کم ہوتی ہے, آپ کے گھٹنے کے اندر جو اسٹفنس ہے وہ بھی کم ہوتی ہے, لیگامنٹ بھی مضبوط ہوتے ہیں. تو 10 بار رائٹ 10 بار لیفٹ آپ اس ایکسرسائز کو پریکٹس کریں گے تو آپ کے گھٹنے کی درد دیکھتے ہی دیکھتے کم ہوگی. اب ناظرین مان کے چلیں کہ آپ گھر میں بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ نے اس طرح کا کوئی رولر لینا ہے, رول لے لینا ہے, مطلب کوئی کپڑا لیں, اس کو باؤل ٹائپ آپ رول کر لیں. اب ایک ایک کر کے ٹانگ کو فولڈ کریں 95 اینگل پہ. اس رول کو آپ گھٹنے کے نیچے اس طرح سے گھسائیں اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنی شن بون کو پکڑ کے اندر کی جانب ٹانگ کو پریس کریں. 5-7 سیکنڈ کے لیے زور سے ہولڈ کر کے رکھیں, اس کو لوز نہیں کریں گے. بہت سارے لوگ لوز ٹائٹ کرتے ہیں, جس سے آپ کے گھٹنے کی جو اسٹرینتھن ہے, جو اسٹرینتھنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے, گھٹنے کے اندر جو اسٹریچ آتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس طرح سے کھینچ کے رکھیں, یہاں پہ آپ زور لگا کے رکھیں 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ جتنا آپ سے ہو سکے. پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا گھٹنے کو نارمل کیجئے. اگر یہ رولر لوز ہو چکا ہے اس کو دوبارہ سے اوپر گھسائیے اور پھر آپ اگین اس ایکسرسائز کو پریکٹس کیجئے. اس طرح سے 1 2
3 4 5. اس طرح سے 10 ریپیٹیشن آپ لیفٹ لیگ میں لگائیں گے اور 10 ریپیٹیشن ہی آپ رائٹ لیگ میں لگائیں گے تو یہ ایکسرسائز آپ کی کمپلیٹ ہوگی. اس طرح سے 10 ریپیٹیشن رائٹ 10 ریپیٹیشن ہی لیفٹ لگانے سے یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی. نیکسٹ ایکسرسائز اس طرح سے اسٹریٹ ٹانگیں کیجئے, دونوں گھٹنوں کو ساتھ ملائیے. اب ایک ٹانگ کو 95 اینگل پہ فولڈ کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی مدد سے آپ تھائی کو پکڑیے. تھائی کو پکڑنے کے بعد ٹانگ کو بالکل اسٹریٹ اوپر کی جانب لفٹ اپ کیجیے, پھر آہستہ سے بیک کیجیے. اس طرح سے آپ 10 ریپیٹیشن رائٹ لیگ میں لگائیں گے اور 10 ریپیٹیشن ہی لیفٹ لیگ میں لگائیں گے. اس طرح سے 10 ریپیٹیشن دونوں ٹانگوں میں, تو یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی. جن بزرگوں کو گھر میں رہتے ہوئے عبادات کرنے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے, وہ ان ایکسرسائزز کو کر کے اپنے گھٹنے کی درد, گھٹنے میں اسٹیفنس, لیگامنٹ یا وہ منسکس ٹیئر وغیرہ کے جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو کم کر کے عبادات کا جتنا بھی مزہ ہے, حلاوت ہے, وہ لے سکتے ہیں. ماہ رمضان کے روزے کی جو بہت زیادہ چاشنی ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ناظرین ایکسرسائز آپ کی یہ بھی کمپلیٹ ہوگی. نیکسٹ ایکسرسائز اس طرح کی واٹر کین لے لیجئے, گھر میں پلو ہے پلو لے لیجئے, کشن ہے تو کشن لے لیجئے. اب اس کو آپ کیا کریں گے, اگر تو آپ کے پنڈلی کے اندر بھی بہت ساری خواتین کو درد ہوتی ہے, پنڈلی میں درد ہے, تو آپ اس کین کو پنڈلی کے نیچے اس طرح سے رکھیں گے. تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے پیر کو چہرے کی جانب اسٹریچ دیں گے اس طرح سے, اور گھٹنے کو نیچے کی جانب پریس کریں گے. پاؤں کو چہرے کی جانب اسٹریچ دیں گے اور گھٹنے کو نیچے کی جانب پریس کریں گے اور 10 ٹائم کاؤنٹنگ کریں گے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تھوڑا سا لوز کریں گے. دوبارہ سے پاؤں کو چہرے کی جانب اسٹریچ اور جو آپ کا گھٹنا ہے اس کو نیچے کی جانب پریس کریں گے. دوبارہ سے 10 ٹائم کاؤنٹنگ کریں گے. اسی طرح سے 3 ریپیٹیشن آپ ایک ٹانگ میں اور 3 ریپیٹیشن ہی دوسری ٹانگ میں لگائیں گے, تو آپ کی یہ ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہوگی. اب ناظرین اگر آپ کو گھٹنے میں بہت زیادہ درد ہے, پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ یہ جو کین ہے یا آپ کے پاس گھر میں موجود کشن ہے آپ گھٹنے کے نیچے رکھیں گے. اب کیا کریں گے, دونوں ہاتھوں کو پیچھے اس طرح سے لگائیں گے, کمر کو سیدھا کریں گے. اب گھٹنے کو نیچے پریس کرتے ہوئے ٹانگ کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے اور جو آپ کا پاؤں ہے اس کو چہرے کی جانب اسٹریچ دیں گے آہستہ سے. 1 2 3 4 and 5. 10 ریپیٹیشن آپ نے دونوں ٹانگوں میں اس ایکسرسائز کے پریکٹس کرنے ہیں. یہ دیکھیے گھٹنے کے نیچے رکھا, ٹانگ کو اٹھایا, 1 2 3. اس سے ہوگا یہ کہ لوگوں کو بہت زیادہ گھٹنے میں جب درد ہوتا ہے تو اس طرح ٹانگ اوپر نہیں اٹھائی جاتی, لیکن جب آپ نیچے سپورٹ کے طور پہ اس جو واٹر کین ہے رکھ لیں گے, کشن رکھیں گے یا پلو رکھیں گے, پھر ٹانگ کو اوپر اٹھانے میں آپ کو آسانی ہوگی, دقت کا سامنا ہرگز نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی. اب ناظرین مان کے چلے کہ آپ بیڈ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ کلینک میں جو ہمارا ٹیبل ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا تھا, اس لیے ہم زمین پر بیٹھ کے آپ کو جو ہے وہ ایکسرسائز بتا رہے ہیں. آپ مان کے چلیں کہ آپ بیڈ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ نے جو ہماری آخری لاسٹ ایکسرسائز ہے اس میں اس طرح سے اسٹریٹ پوزیشن میں بیڈ کے اوپر لیٹ جانا ہے. اس طرح سے بیڈ پہ اسٹریٹ پوزیشن میں آپ لیٹیں گے. اب اسٹریٹ پوزیشن میں لیٹنے کے بعد آپ دونوں ٹانگوں کو ساتھ ملائیں گے, دونوں گھٹنوں کو ساتھ ملائیں گے. اچھا یہ جو ایکسرسائز ہے یہ بیلی فیٹ والے جن کو بہت زیادہ اوبیسٹی ہے, موٹاپا ہے, وہ بھی پیلوک جوائنٹ میں جن کو بہت زیادہ سٹفنس ہے وہ بھی اکڑن جکڑن ہے, اور اس کے علاوہ گھٹنوں میں جن کو درد ہے, یہ تمام کے تمام لوگ اس ایکسرسائز کو کر سکتے ہیں. اب ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے, اس کو کمبینیشن کے ساتھ اس ایکسرسائز کو کریں گے. پہلے
آپ دونوں ٹانگوں کو فولڈ کریں گے اور آہستہ سے اوپر کی جانب لفٹ اپ کریں گے. جب اوپر کی جانب لفٹ اپ کریں گے تو آپ کے پیٹ پہ بہت زیادہ اسٹریچ کریٹ ہوگی. مطلب آپ کے معدے میں اگر کوئی پرابلم ہے، خوراک ہضم نہیں ہو رہی، رمضان شریف کی سحری ہضم نہیں ہوئی، یا آپ کو افطار کرنے میں تلی کھٹی چیزیں کھانے سے پرابلم ہو رہی ہے، تو اس ایکسرسائز کو کرنے سے آپ کے معدے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اب 10 ریپیٹیشن مستقل مزاجی سے یہ لگانے کے بعد آپ نے رکنا ہرگز نہیں ہے. سمجھیں کہ یہ آپ کے 10 ریپیٹیشن کمپلیٹ ہوئے. اب آپ نے 95 اینگل پہ ٹانگ فولڈ کرنے کے فوری بعد اپنی جو پیلوک جوائنٹ ہے اس کو اوپر کی جانب لفٹ اپ کرنا ہے. اس طرح سے 1 2 3 4 5 مطلب 10 ریپیٹیشن اس طرح سے کرنے کے بعد دوبارہ اگین آپ نے ٹانگوں کو اوپر اٹھا کے تو اس ایکسرسائز کو دوبارہ سے پریکٹس کرنا ہے. تو یہ آپ کا ایک سیٹ کمپلیٹ ہوگا. آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. پہلے 10 ریپیٹیشن اس طرح سے کرنے کے بعد ٹانگیں نیچے اور کمر اوپر، پھر دوبارہ سے آپ نے ٹانگیں اوپر اور اس طرح 10 ریپیٹیشن لگائیں گے تو یہ آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی. 3 سیٹ آپ اس طرح سے ایکسرسائز کے لگائیں گے تو یہ ایکسرسائز آپ کی کمپلیٹ ہوگی. اب ناظرین، یہ جتنی بھی ہم نے آپ کو ایکسرسائز بتائیں، ان ایکسرسائز سے ہوگا کیا؟ فرسٹ آف آل تو آپ کے گھٹنے میں جو انیشلی اسٹفنس ہے، آپ کے گھٹنے میں اکڑن جکڑن ہے، درد ہے یا بہت زیادہ سوزش ہے، یہ آہستہ آہستہ ریزالو ہونا شروع ہو جائے گی، کم ہونا شروع ہو جائے گی. دوسرا کیا ہوگا؟ اگر معدہ خراب ہے، معدے کی وجہ سے ایسیڈیٹی تیزابیت ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں ایسیڈیٹی ایسڈ کا بننا، تیزابی مادوں کا بننا ایک عام سی چیز ہوتی ہے. سحری کرنے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، آرام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معدہ صحیح طریقے سے ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، خوراک ہضم نہیں کر پا رہا ہوتا، نظام بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس سے میٹابولک سنڈروم جیسے مسائل، گیسز وغیرہ کے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان ایکسرسائز کو کرنے سے آپ کا معدہ بھی مضبوط ہوگا. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا، جن کو موٹاپا ہے، موٹاپا کم کرنے کے لیے بھی رمضان المبارک بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. لہذا ان ایکسرسائز کو کرنے سے موٹاپے میں بھی کافی حد تک تھائی فیٹ ہو یا بیلی فیٹ ہو کم کرنے میں مدد ملے گی. ان ایکسرسائز کو کیجئے. بیسٹ آف دی بیسٹ ٹائم ہے رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیوں میں. اپنے گھٹنوں کی درد سے نجات کے لیے آپ ان ایکسرسائز کو ریگولر روٹین وائز کیجئے. اللہ آپ کو صحت دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیوں کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.